نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت والرضوان نے اس کی ترجمانی، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن اس طریقے سے کیا ہے، فرماتے ہیں بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، یعنی اے لوگو تم خدا کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، یعنی تم مردہ تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں زندہ فرمایا، پیدا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، پھر تمہیں مارے گا یعنی موت دے گا، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں جلائے گا، دوبارہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر کے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے حضور حاضر ہو کر کے ہمیں جواب دینا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے توحید کے اوپر دلیلیں بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا ہمسر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بھی دلیلیں بیان فرمائی۔ اب انسان کو جھنجھوڑ کر کے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے جو قرآن مقدس اپنے نبی پر نازل فرمایا، اس میں یہ پیغام اسے دیا کہ اے انسان تیری ذمہ داری کیا ہے، تیری ذمہ داری رسپانسبلٹی جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں بیان فرمائی، آگے مزید نعمتوں کا ذکر بھی ہے، تو یہ نعمتیں بیان فرمانے کے بعد انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ اے انسان تو ذرا سوچ تو صحیح، تو پہلے نہیں تھا، پھر ہوا، اب بعد میں تو ختم ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت تجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے، یعنی تو آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیا، کھایا پیا، آرام کیا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور چلا گیا، ایسا نہیں، بلکہ تو آیا، تو نے زندگی یہاں پر گزاری تو اپنے آپ کو پہچان۔ علماء فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ تو یہاں پر آیا ہے اپنے آپ کو پہچان کے حقیقت میں تو کیا تھا، پھر کیا ہوا، اور آئندہ زندگی میں تو کیا ہوگا۔ مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے زندگی کے 3 مرحلے، 3 منزلیں ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی، یعنی انسان 3 مرتبہ جیے گا، ایک تو پہلے نہیں تھا اب آیا، جیسے ہم جی رہے ہیں، یہ دنیاوی زندگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ برزخی زندگی، یعنی انتقال کے بعد جب قبر کے اندر مردے کو دفن کیا جائے گا، یہ اس کی برزخی زندگی، یعنی قبر سے لے کر کے حشر تک اس کی یہ برزخی زندگی۔ تیسری اور آخری جو زندگی ہے اسے اخروی زندگی کہا جاتا ہے، یعنی آخرت کی زندگی، آخرت میں پھر اسے موت نہیں آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا تو ایک مینڈھے کو لایا جائے، مینڈھا جسے دمبا اور آج کل ہم جسے گھیٹا بھی کہتے ہیں، اسے لایا جائے گا۔ اب جنتیوں کو ندا دی جائے گی کہ اے جنتیوں آؤ، گھبرا جائیں گے کہیں جہنم میں تو واپس نہیں جانا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا ایسا خلاف شرع تو نہیں ہو گیا جس کی بنیاد پر ہمیں سزا ملنی ہے۔ اسی طرح جو جہنمی ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی پروانہ مل جائے، کوئی خوشخبری مل جائے، کوئی مزدع جافزہ مل جائے۔ اب دونوں کو لایا جائے گا اور بیچ میں جو مینڈھا تھا، جو گھیٹا جسے ہم آج کل کہتے ہیں، اسے لا کر کے فرمایا جائے گا یہ موت ہے، اسے ذبح کر دیا جائے۔
اور ارشاد فرمایا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ موت تھی، اسے ختم کر دیا گیا، یعنی اب تمہیں موت نہیں آنی۔ جو جنتی ہے وہ جنت میں رہیں گے، جو دوزخی ہے وہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب جو جنتی ہے وہ تو ماشاءاللہ اور خوش ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اے اللہ ہم تو گھبرا گئے تھے، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو گھبرا گئے تھے، گھروں میں بھی ہم ڈرے ہوئے تھے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ تیرا فضل و کرم، تیرا انعام کہ تو نے ہمیں الحمدللہ جنتی بنایا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں جنتی بنائے اور جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ ہمارے عمل تو ایسے نہیں، لیکن اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرما دے، کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ جہنمی جو ہے وہ اور غمگین ہوں گے، یا اللہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے آسانی آئے گی، راحت آئے گی، اور ہماری سختی کا جو دور ہے، زمانہ ہے، سلسلہ ہے، وہ ختم ہوگا، مگر ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اور اب ہمیں ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر جلتے رہنا ہے۔ خیر، تو آخری جو زندگی ہوگی اخروی، اس میں نہ موت ہے، نہ انسان کو وہاں پر مرنا ہے، بس ہمیشہ وہ ایسی ہی زندگی گزارتا رہے گا اس کے۔ اور اصل مومن کی زندگی وہی ہے، مومن کا اصل مقصد وہی ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا دنیا دنیا، حالانکہ وہ دنیا کے چکر میں شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، دین مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اصل کامل مومن وہ ہے جو دنیا کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ یاد رکھے، حدیث پاک میں ہے کہ اگر مکھی اپنا ایک پر، یا پھر فرمایا گیا کہ اگر انگلی ہم کسی پانی کے اندر ڈالیں، سمندر کے پانی کے اندر، اب ظاہر سی بات ہے وہ انگلی نکالیں گے تو ہماری انگلی کے اندر اس پانی کا کتنا حصہ ہے؟ بالکل معمولی حصہ، یعنی اتنا حصہ آئے گا جو ایک پرندہ بھی اسے پی کر کے اپنی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت وہی ہے جو تمہاری انگلی میں پانی آیا، اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کی حیثیت وہ پورا سمندر ہے۔ سمندر کوئی اس کی حد بندی کر سکتا نہیں کر سکتا، اور سمندر دوسرے سمندر سے ملتا ہے، یہ نہیں کہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سمندر سے وہ ملتا ہے اور اس کا رابطہ دوسرے سمندر سے رہتا ہے۔ جیسے ہم ممبئی جائیں تو جو گیٹ آف انڈیا ہے اس کے سامنے جو سمندر ہے، یہ نہیں کہ سمندر آگے جا کے ختم پھر واپس ہو وہ سمندر بحر احمر سے ملتا ہے، یعنی سعودی والا جو سمندر ہے، جدہ سے جو ٹچ ہے سمندر، اسی سمندر سے ملتا ہے، پھر وہ سمندر آگے جا کے بحر ظلمات وغیرہ، اس طرح ایک نہ ایک دوسرے سے ان کا کنیکشن رہتا ہے، کانٹیکٹ رہتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انگلی تم نے ڈالی، جتنا پانی تمہاری انگلی میں لگا، دنیا کی اتنی ہی حیثیت ہے، لیکن آخرت کی جو حیثیت ہے وہ اس کے مقابلے میں جو سمندر ہے وہ ہے۔ یعنی یہ بھی ایک ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ آخرت کی جو حیثیت ہے، جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ہم گناہ گاروں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرے، دنیا کمائے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، شریعت یہ نہیں کہتی، ورنہ انسان اپنے بچوں کو کیا کھلائے، بیوی بچوں کا گزارا کیسے ہو؟ کمانا ناجائز و حرام نہیں، انسان حلال طریقے سے کتنا بھی کمائے، کتنے پیسے بنا لے، کتنی پراپرٹی اس کی ہو جائے، شریعت نہیں روک، لیکن جو حقوق اس کے اوپر شریعت کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اس کے گھر والوں کے جو حقوق ہیں ادا کرتے رہے، انشاءاللہ وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا وہ بری ہے کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جائے، دنیا کے جو رنگینیاں ہیں اسی میں پڑ جائے، اللہ کو بھول جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، نمازیں نہ پڑھے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز نہ گزارے، تو وہ دنیا انسان کے لیے پھر فائدہ مند نہیں ہوگی۔ آخرت میں اسے ایک ایک پل کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا اس بندے کو جواب دینا پڑے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ دوسری جو زندگی ہے وہ قبر کی زندگی۔ بہت سارے لوگ قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے فرقے ایسے بنے ہیں تقریباً 200 ہجری کے آس پاس جو قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو دوسری زندگی مراد ہے اس سے قبر کی زندگی مراد ہے۔ اب اگر بندہ اچھا ہے تو انشاءاللہ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھل جائے گی، جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی انشاءاللہ، اگر وہ سوال میں کامیاب ہو گیا، نیک بندہ ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ برا ہے تو پھر اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی اور دوزخ کی بدبودار ہوا اس کے لیے آتی رہے۔ اب انسان کے اپنے اوپر ہے فیصلہ کیا کرتا ہے، اچھے عمل کر کے جنت کی خوشبو لینا چاہتا ہے، جنت کی ٹھنڈک لینا چاہتا ہے، یا برا عمل کر کے اپنے آپ کو دوزخ کی جو بدبو ہے وہ اپنے آپ کے لیے اس کا سامان تیار کرتا ہے۔
اور قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر بھی فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت قبر میں جو ایمان والے ہیں ان کو استقامت عطا فرمائے گا کہ اپنے کلمے پر وہ لوگ قائم رہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا، ان نعمتوں سے بہت سارے فوائد انسان کو حاصل ہو۔ دو طریقے کے فائدے، ایک تو دنیاوی فائدہ، ایک اخروی فائدہ۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جیسے زمین اللہ رب العزت نے اسے نعمت عطا فرمائی، زمین سے ہر چیز اس بندے کو ملتی ہے۔ اور اخروی فائدہ مثال کے طور پر یہ تو ایک زمین ہے، ورنہ ہر چیز انسان کے لیے مفید ہے۔ اخروی فائدہ آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ دینی اعتبار سے فائدہ، کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں بن گئی، اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی۔ یعنی چیز کو دیکھ کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا۔ اس وجہ سے اللہ نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اے انسان، اس نعمت کو یاد کر کے، اس سے فائدہ اٹھا کر کے تو اپنے رب کو مت بھول جانا، اپنے رب سے غافل مت ہو جانا۔ یہ نعمت اصل نہیں ہے، اصل اس نعمت کے پیچھے قدرت خداوندی ہے، تجھے اس کا اقرار کرنا ہے اور تجھے اس کی بندگی کرنی ہے۔ انسان جو ہے اس کے سمجھ میں یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اور بہت سارے انسان اس نعمت کو معاذ اللہ سب بار معاذ اللہ اپنا خدا بنا بیٹھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بیوقوف کسی درخت کو دیکھا تو بس اس کے سامنے جا کر کے دورے باندھنے شروع کر دیے، اس کے سامنے جا کر کے مطلب اسے اپنا معبود سمجھنے لگے، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بہت مہان ہے، انسان ہی ہے، لیکن اس نے بہت اچھا کام کیا تو اسے معاذ اللہ اپنا خدا بنا بیٹھے۔ قرآن مقدس یہی سمجھاتا ہے کہ تم انسان کو دیکھ کر، درخت کو دیکھ کر، یا کسی بھی دنیا کی زندگی کو دیکھ کر فائدہ اٹھاؤ، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ اصل خدا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں، بلکہ اس نعمت کے پیچھے خداوند قدوس کی جو قدرت ہے تم اسے پہچانو۔ اب اس نعمت کو پہچاننے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ تو اس نعمت کو پہچاننے کے لیے، یا خداوند قدوس کی قدرت کو پہچاننے کے لیے ہمیں کہیں نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ ہمیں رسول اللہ کی غلامی کا حقیقی اور سچائی والا پٹہ اپنی گردن میں ڈالنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنی غلامی کی سند وہاں سے حاصل کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بھی عبرت ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے اور ناشکری، اسی طرح غفلت میں اپنی زندگی کے شب و روز نہ گزارے۔ نعمت تو اسے ملی، فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر نعمت عطا فرمانے والے رب ہی کو بھلا بیٹھا۔ تو انسان اس غفلت کے اندر نہ رہے، ناشکری نہ کرے، ناقدری نہ کرے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرے رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ رزق میں برکت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ناشکری نہ کرے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ روتے رہتے، یار دھندا ہی نہیں چلتا، دھندا ہی نہیں۔ ارے بھائی جتنا بھی ہے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے چاہا تو جتنا ہے اس کا دوگنا تیگنا تیرے کو مل جائے، لیکن انسان جو ہے اسے صبر نہیں ہے، وہ ناشکرا ہے۔ قرآن مقدس میں بھی فرمایا گیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے اللہ کا شکر ادا کر۔ تو انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور اپنے آپ کو سچا پکا کامل مسلمان بنا کر کے زندگی کے شب و روز گزارے مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے مطابق۔ آخری بات کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا پہلے تم مردہ تھے، پھر زندہ ہوئے، پھر مردہ ہوں گے، پھر زندہ ہوں گے، 4 مراحل اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو انسان اپنے آپ کو کس طریقے سے پہچانے؟ تو مفسرین کرام فرماتے دیکھیں کہ ایک انسان پہلے آسمان سے بارش کا قطرہ گرا، زمین سے سبزہ اگا، پھر وہ دانہ بنا، اب وہ چکی کے اندر پیسا، اس کی روٹی بنی، انسان نے اسے کھایا، اب وہ کسی آدمی کے پیٹ میں گیا، وہ خون بنے گا، وہ خون سے دھیرے دھیرے پھر وہ مادہ منویہ، جو انسان کا مادہ منویہ ہوتا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں، وہ بنا، اب وہ انسان کی پشت میں رہتا ہے، یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں۔ پھر وہ انسان کی ماں کے پیٹ میں جائے گا، رحم میں جائے گا، بچے دانی کے اندر جائے، پھر وہ نطفہ بنے گا، پھر اس کے بعد علقہ بنے گا، پھر مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بنے گا،
پھر گوشت کے ٹکڑے کے اوپر ہڈی آئے گی، پھر 120 سال 120 دن 120 سال بہت لمبا ہو جائے، 120 دن کے بعد اس میں جان آئے گی، پھر دھیرے دھیرے اس کے اعضاء بننے شروع ہوں گے۔ 9 مہینے کے بعد پھر وہ انسان پیدا ہوگا، بچہ ہوگا، تھوڑا سا بڑا ہوگا، 10 سال 15 سال 20 سال، جوان ہوگا، ادھیڑ عمر کا ہوگا، بوڑھا ہوگا، پھر اس کا انتقال ہو جائے گا، قبر میں جائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان 4 مرحلوں کے اندر انسان کی پوری حقیقت بیان فرما دی۔ اے انسان تو ذرا دیکھ تو صحیح، تیری حیثیت اور اوقات کیا ہے، تو اپنے آپ کو کیوں اتنا بڑا سمجھتا ہے، فخر اور غرور کے ساتھ تو کیوں زندگی گزارتا ہے؟ تو ایک سبزہ تھا جو اگا، پھر دانہ بنا اس سے، پھر چکی کے اندر پیسا گیا، روٹی بنی، پھر تو باپ کے پیٹ میں گیا، پھر تو خون بنا، یہ ساری چیزیں، یعنی تو اپنی حقیقت جان کہ تو ایک دانہ تھا، دانہ، اور آج تو جب دنیا میں آ گیا تو جو اللہ رب العزت نے ان مراحل سے تجھے گزارا تھا اسی رب کو تو نے فراموش کر دیا۔ تو اے انسان، تجھے اپنے رب کو فراموش نہیں کرنا ہے، اور اپنے رب سے تجھے غفلت نہیں برتنی ہے، اپنے رب سے تجھے غافل نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی ہے، ناقدری نہیں کرنی ہے، اور جس طرح رسول اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس کے مطابق تجھے زندگی گزارنی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اس تفسیر کے اوپر قرآن مقدس کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کے انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صحت، سلامتی، امن، عافیت، چین و سکون عطا فرما، ان کے گھر والوں مولا ان کے گھر والوں کو صحت، سلامتی عطا فرما، تمام آفات و بلیات سے ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، پورے گھر والوں کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔